کل ہم نے حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم عاد اس کی ہم نے بات کی تھی. آج ہم ایک نئی قوم جو ان کے بعد آئی سمود کی قوم جن پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. آج ہم ان کی ڈیٹیل جانیں گے کہ انہوں نے جب ان کے پاس پیغام آیا تو انہوں نے کیا رد عمل کیا, اگر انہوں نے جھٹلایا تو پھر ان پر کون سا عذاب آیا اور اللہ نے قرآن میں ان کی کیسے ان کی وضاحت کی ہے. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. آپ کا دوستو, کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سمود کے متعلق اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ نے کہا کہ تم کو ہم نے عاد کے بعد اس دنیا میں اس زمین میں جانشین بنایا ہے. ان کو عاد قوم کا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا, ان پر بھی ایک پیغمبر آیا تھا, ان کو ان باتوں کا پتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو ریمائنڈ کروایا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے عاد کے بعد اب جانشین بنایا ہے تاکہ ان کو پتا لگ جائے کہ یہ بات کیا ہونے لگی ہے. پھر ان کے بعد ان کو کیا کہا قرآن میں, ان کی جو کوالٹیز جو ان کو ایک منفرد چیز اللہ نے عطا کی تھی. جس طرح عاد کو جسمانی لحاظ سے بہت قوت والا تھے, تو یہ جو سمود ہیں ان کے متعلق یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے بیچ میں گھر بناتے تھے. بہت زبردست یہ لوگ ایک ٹائپ کے انجینئر تھے اس معاملے میں. پہاڑوں کو تراشتے تھے اور محل بناتے تھے, گھر بناتے تھے, اس کے اندر رہائش پذیر ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی تھی ان کے لیے, اور وہ اس بات پر بہت زیادہ تکبر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کوالٹی کو کر کے کہا کہ یہ میں نے تمہیں عطا کی ہے. کی طرف اپنے ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہاں جا کے انہوں نے کیا پیغام دیا؟ وہی جو باقی پیغمبروں کا پیغام ہے کہ تمہارا رب ایک ہے, وہ اللہ ہے. اس نے مجھے یہاں پر بھیجا تاکہ میں تم لوگوں کو گائیڈنس دوں, میسج دے دوں. بس اللہ کا جو پیغام ہے وہ میں پہنچانے آیا ہوں. اور وہ پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود, کوئی الہ, کوئی رب, کوئی گاڈ نہیں ہے. There is only one God, اللہ. ٹھیک ہے, جو تمہارا بھی رب ہے, جو میرا بھی رب ہے. یہی پیغام تھا ان کا. کہ ریئیکشن کیا تھا؟ وہی جو زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے. غریب لوگ جو تھے اس بستی کے, اس قوم کے غریب لوگ, لیکن جو عقل مند تھے, وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ہو گئے. جو سردار تھے تکبر والے, جو اپنے آپ کی سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں سارا کچھ, وہ جو ان سے ہیں وہ کافروں میں تھے. اب جو یہ ایمان والے تھے نا, غریب لوگ, یہ لوگ عقل مند تھے. جو سردار ہیں انہوں نے اب بہکانے کی بھی کوشش کی ہے, کیونکہ وہ سردار بھی تھے. انہوں نے جا کر ان غریبوں کو کہا, ان عقل مند لوگوں کو کہا, ایمان والوں کو کہا, جا کر پوچھا کہ یہ جو صالح علیہ السلام اس طرح کی بات لے کر آئے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں پیغام لے کر آیا ہوں, کیا تم اس بات پر ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا جو کچھ یہ فرما رہے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اس پر سرداروں نے کہا ہم تو نہیں لاتے یقین, نہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دیکھیں, اب یہاں پر دو فریق بن گئے تھے. یہ فریق آپس میں جھگڑے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے, ایک کہہ رہے ہیں ہم ایمان نہ لائے. اب بات یہاں آ گئی کہ سرداروں نے کہا کہ ہمیں کچھ معجزہ دکھایا جائے. طلب کیا انہوں نے معجزہ. حضرت صالح نے پہلے تو روکا کہ جب ان کو پتا تھا کہ اگر میریکل اللہ نے کوئی چیز دکھا دی ہے اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر آگے ان کی تباہی ہے. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے جب یہ معجزہ طلب کرتے رہے تو پھر اللہ کے حکم سے ایک نشانی ان پر آئی, جو تھی اونٹنی, جو ایک پہاڑ سے نکلی تھی اونٹنی معجزے کے طور پہ. جب یہ اونٹنی آئی تو وہ سارے ہکا بکا رہ گئے ہیں دیکھ کے, اور وہ بس دیکھ رہے ہیں. ان کے سامنے معجزہ ہوا ہے لیکن وہ لوگ اس پر بھی مان نہ لائے, پیچھے ہٹ گئے. اس پر صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا ان پر کہا, اب تم لوگوں کی طرف ایک نشانی آ گئی ہے, اب تم لوگوں کی آزمائش ہے کہ تم لوگ اس کو بھی کھلے عام چھوڑو, نہ اس کو قتل کرو, نہ اس کو تنگ کرو. اس کو تم لوگوں نے کچھ نہیں کہنا. اب یہ کھائے پیے گی, تم لوگوں کی زمینوں پر جو سا کھائے گی, وہاں سے کنویں سے پانی پیے گی, لیکن تم لوگوں نے اس کو جو سا تنگ نہیں کرنا. جس کسی نے بھی اس کو تنگ کیا اس نے اللہ کی حد کو کراس کرنا ہے. تم لوگوں نے میریکل طلب کیا تھا نا, اب آ گئی بات, اب تم لوگوں کی آزمائش ہے. اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو پھر آگے اللہ کا عذاب ہے. ان کے لیے یہ چیز کافی زیادہ کھٹک رہی تھی, تو وہ اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھی اب ہم کیا کریں. قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی حدود کو کراس کیا. بالآخر ان میں سے ایک شخص نے پلاننگ کے ذریعے, پر ہوئی تو پلاننگ تھی, ایک شخص نے اس کی کونچے کاٹ دی. کونچے مطلب ایک پٹھا ہوتا ہے جو جانوروں کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کے بالکل نیچے ایک پٹھا ہوتا ہے, وہاں پر کر کے تو اس نے وہ کاٹ دیا. وہ بہت جو ان سے ہے وہ ضروری پارٹ ہوتا ہے, وہ کاٹنے کی وجہ سے وہ ہوگی شہید.
جس چیز سے روکا گیا تھا. اللہ کی حد کو آخر کروس کر ہی دیا اپنی جہالت میں. اب انہوں نے جب یہ معاملہ کر لیا تو وہ ایک ہوتا ہے اس پر ندامت، شرمندگی، ان کو وہ بھی نہیں تھی. اب وہ ہو رکڑ گئے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا ہے، بلاؤ جو عذاب ہے، جو تمہاری ہم نے اپنی بات کر دی ہے، اب تم اپنی بات کرو. جس پر صالح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ اب ان پر عذاب آئے گا. اب تمام جو ہدایت والے ہیں، جو وہاں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو غریب بھی تھے اور حضرت صالح کے ساتھ تھے، ان کو اللہ نے وہاں سے نکالا. اور ان پر کیا ہوا، ان کا عذاب کیسے آیا، ان کو وقت دیا گیا کہ اب ذرا تھوڑا صبر کرو، تمہارے ساتھ ہوتا کیا دیکھنا. وقت پر کیا ہونا تھا. جب وقت آیا، ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بہت اونچی آواز نے ان کو ہلاک کر دیا. ایک اونچی سی آواز آئی ہے، وہ لوگ ہلاک ہو گئے اس اونچی آواز کی وجہ سے. دوسری اللہ نے کیا بیان کیا ادھر ہی بات کہ اونچی آواز کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی تھا قرآن کے اندر، کہ زمین بھی ہلی ہے. ایک آواز آئی ہے اونچی سی، ایک زمین ہلی ہے. وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہ. جیسے عاد کے ساتھ ہوا، عاد کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے طوفان آندھی سے اس طرح ہوا سے کیا نا تیز، ان کو جو ہے زلزلے سے اور تیز آواز سے ان لوگوں کو تباہ کر دیا. اس وقت حضرت صالح نے منہ موڑ کے جب اپنی قوم کی طرف دیکھا تو کیا کہا، اے قوم، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، جو میرا یہاں پر پرپس تھا، میرا جو مقصد تھا وہ میں نے پورا کیا تھا. میں نے تم لوگوں تک خیر خواہی پہنچا دی تھی، مگر تم لوگ ہو ہی ایسے کہ تم لوگوں نے خیر خواہی کو پسند ہی نہ کیا، تم لوگوں نے اچھی چیز کو پسند ہی نہیں کیا. تو اس میں اب کوئی اور کچھ نہیں تھا کر سکتا. ویڈیو پسند آئی ہے، سبسکرائب کر لینا.